السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو اس بیماری کے متعلق بتاؤں گا جو کہ مردوں کے اندر پائی جاتی ہے اور بہت ہی مخصوص بیماری ہوتی ہے، اور اس قسم کی بیماری ہوتی ہے کہ اکثر لوگ اس کے متعلق بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں۔ اگر کوئی بات کرتا ہے کسی ڈاکٹر کے ساتھ، کسی حکیم کے ساتھ، کسی ہومیوپیتھی ڈاکٹر کے ساتھ، تو اس کو اچھی ٹریٹمنٹ اس کی نہیں ملتی۔ آج میں آپ کی آسانی کے لیے اس موضوع پہ بات کر رہا ہوں، اس کے متعلق یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اس کے اندر میں آپ کو علامات بھی بتاؤں گا اور اس بیماری کے کاز بھی بتاؤں گا اور اس کی ٹریٹمنٹ بھی بتاؤں گا۔ آپ نے اس ویڈیو کو سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ لوگوں کے اندر آپ نے شیئر کرنی ہے، تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے، اور آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے۔ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ بیماری جو ہے اس کو پیریون ڈیزیز کہتے ہیں۔ یہ عضو تناسل کی بیماری ہوتی ہے۔ مردوں کے اندر عضو تناسل میں جو ٹیڑھا پن آ جاتا ہے، پرابلم آ جاتی ہے اس کے اندر، اس کو پیریون ڈیزیز کہتے ہیں۔ اور یہ پلاک بنتا ہے، جو پلاک جو ہوتا ہے وہ نرم ٹیشو سے بنتا ہے، جس کی وجہ سے اس نرم ٹیشو کے اندر جب بلڈ کی سرکولیشن بڑھتی ہے تو عضو تناسل میں اریکٹائل فنکشن شروع ہو جاتا ہے، یعنی تناؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ پلاک بن جائے، ٹیڑھا پن آ جائے، تو عضو تناسل کے اندر یہ پرابلم آتی ہے کہ پہلے تو اریکٹائل ڈسفنکشن ہو جاتا ہے، یعنی عضو تناسل میں تناؤ نہیں آتا، اس کے سائز کے اندر کمی ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب انٹرکورس کیا جاتا ہے، فزیکل ریلیشن قائم کیے جاتے ہیں، تو اس وقت تکلیف ہوتی ہے۔ اور اکثر جو ہوتا ہے وہ جب بھی کوئی اس قسم کا پرابلم جو سیکس کے متعلق ہوتا ہے تو اس وقت تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی سمٹم تھی۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اس کی کازز کیا ہو سکتی ہیں۔ اس کی کازز میں سب سے بڑی کاز جو ہے وہ جینیاتی عمل ہے، یعنی یہ جینیٹک ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے کہ ٹیشوز کے اندر پرابلم آ گئی جس کی وجہ سے یہ ٹیڑھا پن آ جاتا ہے، یا کوئی غلط کاریوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم آ جاتی ہے، کوئی چوٹ لگنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم آ جاتی ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ آٹو امیون ڈیزیز جو ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم آ جاتی ہے کہ جب آٹو امیون ریئیکشن ہوتا ہے، یعنی مدافعتی رد عمل ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ پرابلم پیدا ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر کوئی پرابلم نہ ہو، لیکن یہ امیون سسٹم جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ پرابلم آ گئی۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس کا علاج ہمیں کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلی جو میڈیسن ہے وہ ہے تھائیوسینامن۔ تھائیوسینامن جو ہے وہ آپ نے 200 طاقت کے اندر لینی ہے، صبح و شام 5 قطرے اس مریض کو آپ نے دینے شروع کر دینے ہیں۔ کوئی آپ نے کوئی پٹی نہیں لگانی، کوئی ایسی میڈیسن نہیں کھانی کہ یہ جی چھالے نکل آئیں گے یا آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اس قسم کے کسی چکر میں آپ نے نہیں پڑنا۔ جو اس کا بیسیکلی پرابلم ہے وہ میں نے آپ کو اس کی سمٹمز بھی بتا دی ہیں، کازز بھی بتا دی ہیں، تو آپ نے یہ میڈیسن لینی ہے، صرف آپ نے میڈیسن یہ کھانی ہے، آپ انشاءاللہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی کے ساتھ مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی ٹھگی کے اندر، کسی فراڈ کے اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی میڈیسن جو ہے وہ ہے تھائیوسینامن، وہ آپ نے 200 طاقت میں لینی ہے اور صبح شام 5 قطرے دینی شروع کر دینی ہے۔ اس کے ساتھ اگر چوٹ لگی ہوئی ہے تو پھر آپ نے آرنیکا اس مریض کو دینی ہے، وہ 200 طاقت میں دینی ہے، اور صبح و شام آپ نے 5 قطرے اس کے دینی شروع کر دینی ہے۔ اور تیسری میڈیسن جو ہے وہ آپ نے ہائی پیریکم آپ نے وہ بھی 200 طاقت میں دینی ہے، صبح و شام 5 قطرے اس کے استعمال کروانے شروع کر دینے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کلکیریا فلور جو ہے وہ 6x میں لینی ہے، اور آپ نے اس مریض کو 4 گولیاں صبح دوپہر شام دینی شروع کر دینی ہے۔ سلیشیا آپ نے 30 طاقت میں لینی ہے، اور 5 قطرے صبح دوپہر شام پانی کے اندر ڈال کے آپ نے اس مریض کو دینی شروع کر دینی ہے۔ عضو کا ٹیڑھا پن، عضو کا جو بھی پرابلم ہوگا، عضو تناسل کے اندر تکلیف ہوتی ہے، سیکس کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، یا اس کے اندر ٹیڑھا پن ہے، دائیں طرف کو ہو، بائیں طرف کو ہو، جس طرف کو بھی ہو، ایسے مریض بھی آتے ہیں وہ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ اوپر کی طرف ٹیڑھا پن ہو گیا ہے،
تو وہ سارے کا سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو کوئی پٹی نہیں کرنی پڑے گی, آپ کو کوئی ایسی میڈیسن نہیں کرنی پڑے گی جس سے آپ کو تکلیف ہو, درد ہو, جلن ہو اور چھالے نکل آئیں جس سے انفیکشن ہونے کا ڈر ہوتا ہے. ایسا آپ نے کوئی ہرگز کام نہیں کرنا. آپ نے یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے اور احتیاط کے ساتھ آپ نے تواتر کے ساتھ استعمال کرتے رہنا ہے. انشاءاللہ آپ کا یہ معاملہ جو ہوگا وہ ٹھیک ہو جائے گا. دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں, دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں. اسٹے کنیکٹڈ, اسٹے ہیپی, اسٹے ہیلتھی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.